کم آ گئی لکھیاں ازلی تحری راند کم آ گئی مٹی کربل دی خاکے شفا بن گئی مٹی کربل دی خاکے شفا بن گئی جب تو روشن ضمیراں تے کم آ گئی جب تو روشن ضمیراں تے کم آ گئی شام ولی سی ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اپنے پروار کے دین وہندا رہا اپنے پروار کے دین وہندا رہا او دی راکھی اسیراں دے کم آ گئی اپنے پروار کے دین تو کیا یہ ہوا چلی تھی جو ان کو شہید کر گئی؟ اور میں آپ کے سامنے آغاز میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. بعض اوقات سوشل میڈیا پہ کوئی چیزیں ایسی آتی ہیں جو بندے کو بڑی دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. اصل میں یہ جملہ ہے اور یہی میرا میسج ہے. بڑا پیارا کسی نے لکھا, اس نے کہا کہ مسئلہ اس دور کے یزید کو بھی تھا, مسئلہ آج کے یزید کو بھی ہے. اس دور کے یزید کا مسئلہ ذات حسین تھی, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. اب میرا جملہ پورا سننا ہے. اس دور کے یزید کا مسئلہ ذات حسین تھی, آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے. نہ اس دور کا یزید ذات حسین کو مٹا سکا اور نہ آج کے دور کا یزید ذکر حسین کو مٹا سکتا ہے. اور یہ میری بات سنو, میری بات سنو, گھبرا کے شرما کے نعرہ لگانا یا علی کے نور وبی سچے کبے کنی کنی دیکھنا کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو. ارے ویسے تو اپنی عقیدت کے لیے بھی نعرہ علی کا لگتا ہے, لیکن خدا کی قسم کبھی کبھی منافق کو جلانے کے لیے بھی لگتا ہے. فقیر کی تقریر ہو رہی ہے, میرا جملہ سنیے. یہ فقیر کی تقریر ہو رہی ہے. یا جتنا دل کرے آل محمد کی عظمتوں کے نعرے لگاؤ, اور جب ہمارے ہوتے ہوئے بھی نعرے نہیں لگیں گے تو ابن زیاد کے ہوتے ہوئے لگیں گے. اس لیے دھڑلے سے آواز ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. میں نے آپ کو مناسب سمجھے تو میرے گفتگو کے دوران سبحان اللہ کہہ دیں, ورنہ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. حسین نے کربلا کے میدان میں خون سے وضو کر کے نماز ادا کی تھی. وہ عشق کی نماز تھی. اور اب قیامت تک ہر عاشق آنسوؤں کے وضو سے, آنسوؤں کے وضو سے صبح قیامت تک ان ہستیوں کا نام لے گا. اس لیے یہاں یہ فقیر گفتگو کر رہے ہیں, یہاں سادات بیٹھے ہیں, یہاں محبان اہل بیت بیٹھے ہیں, نہ ناسبی بیٹھے ہیں نہ خارجی بیٹھے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ جتنے علماء ہیں میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کی قسم اس زمانے میں مولا علی کو ممبروں پہ بیٹھ کے لامتیں ہوتی تھیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی ہے. لامتوں والے مٹ گئے, علی کا نام آج بھی زندہ ہے. اسی طرح میرا جملہ ذہن میں رکھو, آج بھی جو شان آل محمد کو بیان کرتے ہیں ان کے خلاف نہ جانے کتنے قسم کے فتوے آتے ہیں.
میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا گلاب کی پنکھڑی بندے کو لگے نا تو محسوس نہیں ہوتا، اس سے بھی کم تر ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یار وہ پنجتنی کیا جس پہ انگلی نہ اٹھے، کیونکہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا جس نے ہم سے پیار کیا ہم نے اس کے پیار کو قبول کر لیا، وہ سمجھ لے اس کے لیے مخالفتوں کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے بے فکر ہو کر شرمائیں گھبرائیں نہیں، مست ہو کے آل محمد کا ذکر سنو یار۔ اچھا یہ جو باہر کھڑے ہو اگر ہمارے ہی اپنے ہی آئے ہو ذوق کے لیے پیار کے لیے ہوا ہے، نعرہ بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ 9 محرم الحرام، بس جو میں نے میسج دینا تھا وہ دے دیا۔ اب محبت سے سنو، جتنا ذوق آئے فقیر کو دعاؤں میں یاد کر لینا، چونکہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں درمیان میں آپ کو نہ کہوں کہ سبحان اللہ کو، نہ کہوں جو مرضی کرنا ہے کرو، بس مست ہو کے ذکر آل پیغمبر سنو۔ 9 محرم الحرام میرے رسول اکرم کی آل کا یہ قافلہ میدان کربلا میں موجود ہے۔ ادھر عمرو بن سعد ابن زیاد کے حکم پر ناکہ بندی کر چکا ہے، فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ ایک اعلان جنرل کی طرف سے، ایک اعلان عمرو بن سعد کی طرف سے کہ دیکھو ہر چیز یہاں سے پانی پی لے لیکن یہاں سے زہرا کے بچوں کی طرف ایک قطرہ پانی کا نہ جائے۔ میرے امام علی مقام آپ اپنے رفقا کی ہمراہی میں 9 محرم الحرام عصر کی نماز ادا ہوئی، ادھر یزیدیوں کی طرف ابن زیاد کا خط آیا کہ تو وہاں جا کر کیا ڈرامے لگا کے بیٹھا ہے، جلدی جلدی حسین اور اس کے ساتھیوں کو انجام تک پہنچا۔ یزیدی فوج میں ہلچل ہوئی، میرے آقا حسین نے فرمایا او میرے پیارے عباس سونا جاؤ جا کر پوچھو ان یزیدیوں سے ان کا کیا ارادہ ہے، وہ ان سے کہہ دو اگر ہو سکے تو بس جنگ ناگزیر ہے تو آج کی رات ہمیں دے دی جائے۔ حسین چاہتا ہے آخری رات جی بھر کے اپنے رب سے باتیں کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے۔ عمرو بن سعد کہنے لگا یہ مناسب بات ہے، اتنی مہلت تو اگر ہم سے کوئی دیلم کا کافر بھی مانگتا ہم اسے بھی دے دیتے، چلو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنی رات گزارتے گئے، کل دیکھیں گے جو کچھ ہوگا۔ ادھر مغرب کی نماز ہوئی، ادھر عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے مان بعد میرے آقا حسین نے اپنے غلاموں، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں سب کو اپنے قریب کیا، ایک خطبہ شروع فرمایا، ایک خطبہ شروع فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا العالمین کثیرا وانزل علینا کتابا منیرا۔ تمام تعریفیں اس رب قدیر کے لیے کہ جس رب نے ہمیں تمام عالم میں سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے، جس رب نے ہمارے اندر قرآن نازل فرمایا ہے۔ حمد ہے اس مالک کے لیے کہ جس پروردگار نے میرے نانے پہ قرآن نازل فرمایا۔ او میرے ساتھیوں اس وقت جملہ بڑا قابل غور ہے، او میرے ساتھیوں اس وقت روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر تم جیسی جو جماعتیں
ओए हम जैसा इज्जत और अजमत और शान वाला कोई भी ग्रोह कायनात में मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? कहने वाला कहता है कि इसलिए कि वहां हुसैन है, और हुसैन कौन है? जिसे मेरा नबी फरमाता है हुसैन मुझसे गए, मैं हुसैन से हूं। मेरे आका इमाम अली मकाम ने अपने साथियों से खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया, ओ मेरे साथियों, ये जितने भी यजीदी हैं ये मेरे खून के प्यासे हैं, इनका तुमसे किसी से कोई सर्वकार नहीं है। मैं तुम अपनों बेगानों सारों को, जो मेरे घर वाले हो, रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, मैं सबसे कहता हूं कि रात की तारीकी है, तुम चले जाओ, तुमसे कोई सर्वकार इनका नहीं है। इनका तो मकसूद ये है कि वो मेरा सर लेना चाहते हैं, बड़े तवज्जो से, वो मेरा सर लेना चाहते हैं। लिहाजा मैं कहता हूं कि तुम रातों रात निकल जाओ, मैं सुबह इनसे निपट लूंगा। मैं जो रब की मर्जी और मंशा आएगी उसके ऊपर राजी हो जाऊंगा। कहने वाला बड़ा सोना नक्शा खींच के कहता है मेरे घी दिए, मेरे घी दिए, ये सामने फौजों की दीवारें चमकती हैं फकत मेरे लिए की लश्कर की तलवारें चमकती हैं मेरे फकत मेरे लिए की लश्कर की तलवारें। मैं खुश होकर इजाजत दे रहा हूं, तुम चले जाओ जहां जाओ, रहो खुश जिंदगी की राहतें पाओ। मुझे सीने पे नेज़ों बरछियों के वार से ले दो, मेरी गर्दन से खूने मुस्तफा की नहर बहने दो। मुझे रहने दो जोरो जबर की खूनी हवाओं में, मैं खुद आया हूं मेरे साथियों खूनी बनाऊं में। चले जाओ बलाएं करबल में लाख आएंगी, दुआएं इब्ने हैदर की तुम्हारे साथ जाएंगी। मेहरबानों मुझे तो इम्तिहाने खास देना है, यजीदी फौज को तो बस सरे शबीर लेना है। मेरे इमाम अली मकाम ने खुतबा दे करके आपने चराग गुल कर दिया, चराग बुझा दिया। थोड़ी देर गुजरी, जब चराग रोशन हुआ, सिसकियों हिचकियों की आवाजें बुलंद हो रही है। गोया आशिकों और गुलामों की तरफ से ये कहा जा रहा है, कहा रोके गुलामों ने मोहम्मद के नवासे को, कई दिन के प्यासों ने कई दिल के प्यासे को। हमारे आका मौला हमें भी पास रहने दो, हमें भी जुल्म की शमशीर का हर वार सहने दो। ए ज़हरा के कमर बन के रहेंगे हम तेरा हाला, तेरे कदमों में मरने की तमन्ना है शहवाला। जहां की जुल्मतों में शाहवाला रोशनी तुम हो, जहां की जुल्मतों में शहवाला रोशनी
تم ہو ہماری جان تم ہو ہماری زندگی تم ہو تمہیں جب دیکھ لیتے گے نبی کی دید ہوتی ہے تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا فرمایا اجرکم علی اللہ اے زہرا کے لال کے وفا شیارو وفادارو اس دشت کربلا میں اس صحرا میں زہرا کا یہ بیٹا تمہیں کیا دے سکتا ہے وہ اتنا کہتا ہے اجرکم علی اللہ اللہ ان وفاؤں کا بدلہ خود تمہیں عطا فرمائے گا اللہ اکبر یہ رات ذکر میں گزر رہی ہے فکر میں گزر رہی ہے ادھر میرے آقا حسین علی وقار کے خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور عاشق کہتا ہے کیا منظر ہے کہ ایک قرآن کے سامنے دوسرا قرآن بیٹھا ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بس تہجد سے کچھ تھوڑی دیر پہلے حضرت سرکار امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی ادھر آنکھ لگی کیا دیکھتے گئے کہ نانا جان تشریف لے آئے گے اور وہ پریشان ہے اور دعا فرما رہے گئے اللہم آتے حسین صبروں و اجرا یا اللہ میں تیرا رب اے میرے رب میں تیرا حبیب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے حسین کو صبر عطا فرمانا اجر عطا فرمانا امام علی مقام آپ بیدار ہوئے آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے یا اللہ حسین سے راضی بھی ہو جا حسین سے راضی بھی ہو جا حسین کے نانے کو بھی راضی فرما گرامی المرتبت حاضرین و سامعین صبح ہو گئی بڑے توجہ سے سننا ہے صبح ہو گئی ادھر میدان کارزار کے اندر دشمن نے یزیدی فوجوں نے سامنے یزیدی فوجوں نے تیاری شروع کی ادھر امام علی مقام آپ نے اپنے خیموں کے اندر دورہ فرمایا آپ نے اپنی ازواج مطہرات اپنی ازواج کو حوصلہ دیا اور فرمایا دیکھو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں تم نے صبر و اجر نہیں چھوڑنا ہے حضرت سیدہ زینب سے فرمایا زینب او میری ماں جائے او میری ماں کی بیٹی او میرے پاپا علی کے جگر کے ٹکڑے میری ماں بھی تم سے پیار کرتی تھی میرے بابا علی کی بھی تو شہزادی تھی زینب خیال کریو یہ سارا کنبہ تمہارے حوالے گئے لیکن زینب ایک کام کرتے رہنا جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہیں لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے رہنا نماز کا بھی کہتے رہنا اللہ اکبر حضرت سیدہ زینب کو الوداع فرمایا اب ادھر میرے آقا حسین پاک کے جتنے بھی غلام تھے آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بھی صفوں کا درست فرمایا کہ ذرا چلو چلو آج قربانی کا دن ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دشمن سامنے بڑے توجہ سے سننا ہے دشمن سامنے گئے امام علی مقام کی فوجیں بھی تیار ہیں یہ فوجیں کیا 72 جانثار اور ایک جنرل کی بقول جن میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے 70 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی ہے یہ فوج کیا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے
इनको किसी और चीज पे सहारा नहीं है, इन्हें अगर सहारा है तो फकत आमिना के चांद का सहारा है, इन्हें अगर सहारा है तो फकत रब्बे कदीर की रहमतों का सहारा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने जंग शुरू होने से पहले, तवज्जो रखना है, आपने जंग शुरू होने से पहले मैदाने कारजार में कदम रखा, यजीदियों के सामने गए, वहां जाकर आपने खुतबा इरशाद फरमाया। वो खुतबा जरा सुनिए, ये तारीफ भी है, ये हुज्जत भी है, ये सब कुछ है। सो खुतबे को सुनिए। इमाम अली मकाम खड़े हुए, आपने फरमाया फंसबूनी फंजुरू मन अना, फंसबूनी फंजुरू मन अना सुमरजिऊ इला अनफुसिकुम वातिबूहा फंजुरू हल यहिल्लु लकुम क़त्ली व इंतहा का हुर्मती अलस्तु इब्नु बिन्त नबीकुम व इब्नु वसीगी व इब्नु अम्मिगी व अव्वलिल मुमिनीन बिल्लाह वल मुसद्दिक़ लिरसूलिही। जनाब इमाम अली मकाम, आपने फरमाया ओ लोगो जरा मेरी शान तो चेक करो, मेरा नस्ब तो चेक करो, मैं हूं कौन, जरा देखो तो सही मैं हूं कौन। और जब मुझे देख लो फिर तुम अपने आप से पूछना क्या मेरा कत्ल, मेरी बेहुरमती, मेरी ये बेइज्जती क्या तुम्हारे लिए हलाल है? तो सुनो मैं कौन हूं। अलस्तु इब्नु बिन्त नबीकुम, और क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं? क्या मैं नबी के चचा जो उनके वसी भी हैं, जो पहले मुसद्दिक भी हैं और नबी का पहला कलमा पढ़ने वाले भी हैं, हुजूर की तस्दीक करने वाले भी हैं, वह क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? अब हमजा तो सैयदुश्शुहदा अम्मू अबी, वह क्या सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा वह मेरे अब्बा के चचा नहीं है? क्या हजरत अमीर हमजा मेरे चचा, मेरे अब्बा के चचा नहीं है? अब नहीं सच्चा पर शहीद तैयारो जुलजना खैले अम्मी, क्या हजरत जाफर तैयार जिनके बाजू मौत की लड़ाई में कट गए थे, अल्लाह ने उन्हें 2 पर जन्नत में अता फरमाए, क्या मैं उनका भतीजा नहीं हूं? अब लम यबलुगकुम कौलुन मुस्तफीदुन फीकुम अन्न रसूलल्लाह क़ाल ली व लि अखी आज़ान सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तुम्हें मेरे नाना का ये कौल, ये हदीस नहीं पहुंची है कि हुजूर ने मेरे बारे में और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि ये 2 मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं। जनाब इमाम अली मकाम ने इसके बाद बड़ा तवील खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें उनकी आंखें खोली, फिर उनको फरमाया रे ओ जालिमों, क्या तुम्हारे लिए ये जायज था कि तुम्हारे नबी का पानी बंद करते? क्या तुम्हारे लिए जायज था कि तुम यूं में बीज अल्लाह की सरजमीन से हिरा के बीच में तुम रोक कर यूं हमारे साथ किताल की कोशिश करते? ओए सुन लो अम्र बिन साद तू सुन, बड़े तवज्जो से, अम्र बिन साद तू सुन, बाकी जनरलों तुम सुनो, उर बिन यजीद तू सुन, जितने भी आओ सुन लो और ख्याल करना तुम लड़ रहे हो यजीद के लिए, हुसैन आया है खुदा के लिए। तुम आए हो मैदान में बातिल को कुव्वत देने के लिए, हुसैन मैदान में आया है हक की सरबुलंदी के लिए। बस मैंने जो तुम्हें पैगाम पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। अब तुम भी कयामत को अल्लाह के सामने हाजिर होगे, मैं भी कयामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हो जाऊंगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जब मेरे आका हुसैन पाक का खुतबा पढ़ा, इतने में
میرے آقا حسین پاک کا خطبہ پڑھا، اتنے میں شمر آگے بڑھا، کہنے لگا حسین باتیں نہ کرو، وقت نہ لو، اس صحرا میں تمہاری مدد کو کوئی آنے والا نہیں ہے، بس آؤ ایک دو کرو، یا یزید کی فاسق کو، یہ میں کہہ رہا ہوں اچھا، یا یزید کی بیعت کرو یا پھر چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام مسکرائے، آپ نے فرمایا ارے او مجھے موت و حیات کا سبق بتانے والے، ادھر مجھے دیکھ تو صحیح میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ کربل بچ کربل والیاں نے، کربل بچ کربل والیاں نے، کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دا تارا دے چھڑیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا خطبہ ختم ہوا، ادھر پورے یزیدی لشکر میں ایک بے چینی پھیل گئی، اور تاریخ گواہ ہے موت سامنے کھڑی ہو، 3 دن کا بندہ بھوکا پیاسا ہو، 3 دن کا بندہ بھوکا پیاسا ہو، اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ بولے۔ حضرات گرامی، یہ انہی لوگوں کی زبانوں سے اتنی فصاحت و بلاغت کے جملے نکل سکتے گئے جنہیں 101% یقین ہو کہ وہ حق پہ لڑ رہے ہیں، حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا خطبہ سن کر ایک توجہ رہے، ایک شخص کی قسمت بدل گئی، نصیب بدل گیا۔ اور بن یزید الریائی یزیدیوں کی طرف مڑ کے کہنے لگا میں ہوں 1000 فوجیوں کا سالار، او عمرو بن سعد، او شمر، او مالک کے دونوں بیٹوں ہو، او بڑے بڑے او بڑے بڑے جرنل ہو، اے سن لو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ زندگی نہ جانے کتنے دنوں کی ہے، ایسا کیوں نہ ہو میں دیکھ رہا ہوں ادھر جنت گئے ادھر دوزخ ہے، ادھر جنت گئے ادھر دوزخ گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں دوزخ کو چھوڑ دوں، میں جنت کی طرف چلا جاؤں۔ حضرت امام علی مقام پلٹے، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑا ہوا آیا، آ کر سامنے کھڑا ہوا، اے ابن رسول، اے ابن رسول، کیا آپ میرے گناہوں کو جو میں نے آپ کو ادھر روکا تھا میرے جرموں کو معاف فرمائیں گے؟ میں توبہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یزید کے جھنڈے تلے نہیں، میں حسین کے جھنڈے تلے جام شہادت نوش۔ میرے آقا حسین نے فرمایا او حر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر عرض کی حضور پھر اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اگر ویسے یہ اختلاف روایات ہیں، اس میں کوئی وہ پریشان نہ ہو، چونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حر بن یزید بعد میں اس نے میدان کارزار میں قدم رکھا، لیکن جو میں نے تاریخ کے حوالے دیکھا اس میں یہ کہ حر بن یزید پہلے آیا۔ حر بن یزید الریائی، حر بن یزید الریائی میدان کارزار میں آیا، عرض کرنے لگا امام میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا حر اللہ کے آگے دعا کر، میں صرف تجھے اتنا کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانے کے سامنے میں تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ آپ میں عرض کرنے لگا اے ابن رسول، پھر گواہ رہی ہے کہ ایک بندے نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہوئے توبہ کا حق بھی ادا کیا ہے۔
چنانچہ حر بن یزید الریائی میدان کے اندر نکلا، یزیدیوں کو للکارا، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کل ہمارا جنرل تھا، آج ہمارے خلاف آگے آئے۔ اتنے میں عمرو بن سعد کہنے لگا کہ جلدی کرو، یہ باغی ہے، اس کو بھی مزہ چکھاؤ۔ حضرت حر کہنے لگے تھوڑی دیر پہلے لانتی تھا، اب جنتیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، اے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا، جس وقت فوجے شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ اکبر۔ اس میدان کارزار کے اندر حضرت اس سے پہلے ایک بوجھ تھا، اس سے پہلے ایک بوجھ تھا، سر جھکا تھا، سینہ دبا تھا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، ہزاروں فوجی دیکھ رہے ہیں، اب رنگ اور ہے، اب ٹور اور ہے، اب انداز اور ہے، اب سر جھکا نہیں، اب سر اٹھائے، سینہ جھکا نہیں، سینہ پھیلا ہے۔ یہ چند منٹوں میں تمہارا انداز کیوں بدل گیا؟ تو جواب آتا ہے اے حر، پہلے ضمیر کبھی قیدی تھا، پہلے ایمان کے ہاتھوں بھی تاجر مجبور تھا، پریشان تھا، جنت و دوزخ کے بیچ میں بھٹک رہا تھا، ابن رسول نے انگلی پکڑ کے جنت ہی بنا دیا۔ یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا جب فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا۔ آواز آنی چاہیے، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائیں درد سیاں، دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائیں درد سیاں۔ آواز آنی چاہیے، دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا، دعائیں درد
گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے سونا جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ دعائیں درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، دعائیں شاید معنی سمجھ نہیں آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ گناہوں کا جو مرض ہے اس مرض کے ٹھیک ہونے کے علاج کے لیے دعا صرف پنج تن کے گھرانے کے پاس ہے۔ دوائیں درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، کھبے پاسے لوی دعائیں درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی، اور تیسری منزل دوسری منزل سارے ذرا دوائیں درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ جناب حضرت حر بن یزید الریائی، حضرت سیدنا حر بن یزید الریائی میدان کارساز میں گئے، دادِ شجاعت دیتے ہوئے کئی ایک یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے، یہ اللہ کے نبی کی آل کا غلام، یہ اللہ کے نبی کی آل کا غلام، یہ اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں اور آگ گرتے ہی ایک آواز لگاتے ہیں، یا حسین، اب جملہ سننا ہے، یا امامی و یا مفرج او حسین، او میرے امام، او میری مشکلوں کو دور کرنے والے۔ امام حسین قریب گئے، صرف ایک بات عرض کرتے ہیں، حسین کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے حر اللہ کی قسم حسین تجھ سے ناراض نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، حسین کیا مجھ سے راضی ہو؟ آپ فرماتے ہیں، ہاں میں راضی ہوں۔ پھر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، نبی کا بیٹا حر سے راضی ہے۔ دوائیں درد سیاہ، دوائیں درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ جناب حضرت سیدنا حر بن یزید الریائی ان کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد دو جابری لڑکے، پھر ان کے بعد حضرت حنظلہ بن سعد، پھر ان کے بعد مسلم بن عسجہ، پھر ان کے بعد زہیر بن قن البجلی، یہ نبی کا صحابی ہے۔ بڑے توجہ سے سننا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو کسی زمانے میں جنگ صفین میں حضرت علی کی مخالف فوجوں میں لڑ چکا ہے۔ یہ حج کر کے واپس آ رہا ہے، راستے میں ملاقات ہو گئی کربلا والے اس قافلے کے ساتھ۔ چونکہ پہلے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ نا جی نا یہ آل نبی تو بس ویسے ہی ہیں، یہ 4 دن یا 5 دن یہ قافلے کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ نماز کا وقت ہوتا حسین ابن علی کے پیچھے پڑتا، پھر اپنا خیمہ الگ کر کے لگا دیتا۔ چونکہ توجہ رہے، پرانا ذہن بنا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، لیکن جب ڈوبی دعائیں جب وہ رات کی آئے، جب ان کے چہرے کا وہ حسن، ان کی وہ نورانیت دیکھی، کہنے لگا زہیر اور تو کن کو چھوڑ کے کدھر پھر رہا ہے؟ ایک دن فجر کی نماز ہوئی، امام علی مقام کے قریب آیا، کہنے لگا اے حسین
کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ عرض کی حسین میں آپ کے نانے کا صحابی ہوں، لیکن ایک دور کے اندر میں آپ کے بابا کے خلاف لڑ چکا ہوں، ہماری ذہن سازی تمہارے والد کے خلاف بڑی زیادہ کی گئی تھی، اس جنگ میں میں ادھر لڑ چکا ہوں۔ میرے آقا حسین مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر لڑ چکا ہے تو کیا ہے، ہم تو آل محمد ہیں، ہمارے دل بڑے۔ اور عربی کے وہ جو جملے ہیں آپ نے فرمایا زہیر اللہ کی قسم ہے آل محمد نے ہمیشہ صبر بھی کیا ہے، ہمیشہ برداشت بھی کیا ہے، چنانچہ جب صحبت ہے سالے تورا سالے کند کے اس قانون کے تحت امام علی مقام کے ساتھ ان کا جب سفر ہوا، ان کے دل میں محبت امام آ گئی۔ اب جب یزیدی فوجوں نے ان کو جب آ کر کربلا والوں کو گھیرا، ان یزیدی فوجوں نے آ کر حضرت زہیر سے فرمایا کہ حضرت زہیر سے کہا کہ اے زہیر اے زہیر اے زہیر آپ ایسا کیجئے، آپ اس فوج سے نکل جائیے، کیونکہ کسی زمانے میں آپ تو علی کے خلاف لڑ چکے ہیں، آپ تو ہمارے ہی نظریے والے لگتے ہیں۔ حضرت سرکار حضرت زہیر نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، مجھے تو اب میری آنکھیں کھلی ہیں کہ حق پہ تو ہمیشہ آل محمد رہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں قربان ہونے کو پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں حضرت حسین سے بغاوت کروں، میں ان سے بے وفائی کروں۔ چنانچہ میدان جنگ میں گئے، داد شجاعت دیتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنو غفار کے عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن بھی شہید ہو گئے۔ پھر دو بھائی آئے، یہ بڑا منظر ہے، پھر دو بھائی میدان میں آئے، دونوں کی ماں ایک ہے، والد الگ الگ ہے، ایک سیف بن حارث ہے، دوسرے مالک بن عبدی آئے، یہ آپس میں آئے، بڑا پیار تھا ان کا، ایک کہنے لگا میں پہلے جاؤں گا، دوسرا کہنے لگا میں پہلے جاؤں گا۔ پھر امام علی مقام سے اجازت لی، حضور ہماری زندگی ساری اکٹھی گزری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنگ میں اکٹھے جائیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے فرمایا چلو دونوں کو اجازت ہے۔ یہ دو گئے، جا کر انہوں نے اعلان کیا، فرمانے لگے او یزیدیو ہمیں دیکھو، ہم دونوں سگے بھائی ہیں، ہم دونوں کی ماں ایک ہے، ہماری ماں دونوں کی ایک ہے، لیکن سنو سنو ہم یہاں ایک تعارف سے آئے ہیں، اور وہ تعارف یہ ہے کہ ہم فقط رسول اللہ کی آل کے نوکر بن کے آئے ہیں۔ میں ذرا جلدی میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ ایک محدود وقت کے اندر میں نے آپ کو اختتام کی طرف میں نے اس چیز کو لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کی باری آئی، پھر حضرت حسین کے بھائی، توجہ رہے، حضرت علی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن علی، پھر حضرت ابو بکر بن علی، پھر حضرت محمد بن علی، پھر حضرت عثمان بن علی۔ میں ایک میسج یہاں بیٹھنے والوں کو دینا چاہتا ہوں، لوگوں علی کے گھر میں ابو بکر بھی تھا، علی کے گھر میں عمر بھی تھا، علی کے گھر میں عثمان بھی تھا، اور اگر یہ تین نام علی کو چنگے نہ لگتے ہوتے، علی کے پتروں کے نام یہ نہ ہوتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے شہداء کی لسٹ لے کے آتے ہو، وہاں پر عثمان بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ ابو بکر بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ عمر بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ محمد بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ یہ حضرت عباس کے سگے بھائی، اللہ اکبر، یہ چاروں گئے۔ اے حیدری خون نے اپنا وہاں وہ رنگ دکھایا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ عمرو بن سعد کہنے لگا ہائے مجھے یہ پتا ہوتا میں اور بھی فوج منگوا لیتا۔ اس کے جرنلوں نے اس کو بڑا ملامت کیا، اور شرم کر، تاریخ کیا کہے گی، وہ تاریخ کیا کہے گی، اتنے ہزار فوج پھر بھی جرنل تھر تھر کانپ رہا ہے، اور فوج بھی بھوکی،
فوج بھی پیاسی. وہ کہنے لگا اور تو باتیں اس لیے کرتا ہے کہ تجھے کبھی علی سے پالا نہیں پڑا ہے. آج خون علی میدان کارزار میں. اور لوگوں پھر میں آگے بڑھ کے آخر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. اس کے بعد حضرت علی کے دوسرے بھائی حضرت عقیل کے بیٹوں کی باری آئی. حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل, پھر حضرت عبد الرحمن بن عقیل, پھر حضرت جعفر بن عقیل. یہ بھی میدان کارزار میں آئے دادے شجاعت دیتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے. مہربانی کر کے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت سیدنا قاسم بن حسن امام حسن مجتبی کے بھتیجے, حضرت امام حسن مجتبی کے بیٹے امام علی مقام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن آپ میدان میں آئے. عرض کی چچا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ میں میدان کارزار میں جا کر میں بھی پیاس کے ہاتھوں بڑا پریشان ہوں. میں چچا جی چاہتا ہوں کہ میں بھی حوض کوثر پہ جا کے اپنے بابا کے ہاتھوں اپنے نانا کے ہاتھوں میں بھی اپنی پیاس بجھا لوں. حضرت حسین نے فرمایا او قاسم تم میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی ہو. اے میرے بعد جو کرنا ہے کر لینا, میرے سامنے تم نہ آنا. عرض کی چچا جان مجھے ایک وعدہ وفا کرنا ہے. میرے بابا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب زندگی میں کبھی تیرے چچا حسین کے اوپر مشکل گھڑی آئے گی تو اس وقت جان کی پرواہ نہیں کرے گا. چچا جان میں سمجھتا ہوں میرے بابا نے شاید آج کے دن کے لیے ہی مجھ سے وعدہ لیا تھا. بس مجھے دلاسا دیجئے, مجھے دعا دیجئے, میں چلتا ہوں. میرے امام نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنے پیارے بھتیجے کو رخصت فرمایا. حضرت قاسم بن حسن آپ جیسے ہی میدان کارزار میں نکلے. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ توجہ رکھنا. یہ کون ہے؟ چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش. اتنا نوری چہرہ, اتنا خوبصورت چہرہ. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں لیکن جب سخت گرمی ہے 10 محرم الحرام ہے, سخت گرمی ہے, جون جولائی کی گرمی ہے, سخت گرم دن ہے. بڑے توجہ سے سخت گرم دن ہے. حضرت سرکار امام قاسم بن حسن میدان میں جاتے ہیں. گرمی سے غیرت کی حرارت سے چہرہ پہلے ہی نور نور ہے, چہرہ پہلے ہی نور نور ہے. شاہ جی میں نے اس شعر پہ بڑی دیر غور کیا, بس سوائے رونے کے مجھے کچھ نہیں ملا. سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش. کیا جی؟ چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش. سورج کا جیسے پھول ایک, سورج کا جیسے, سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو. سورج کا جیسے, سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو. عمرو بن سعد نے دیکھا اس کی فوجیں لرز کے رہ گئیں. سب کی نگاہیں قاسم بن حسن کے چہرے پہ گڑی ہوئی ہیں. آپس میں تخت زبان تخت لفظ ہونٹوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اوے یہ کتنا سونا ہے, اوے یہ کتنا حسین ہے. عمرو بن سعد نے دیکھا, کہنے لگا او میرے جنرل ازرق چل تو جا اس نوجوان سے نبٹ. وہ جنرل بھڑک گیا, کہنے لگا عمرو بن سعد
کچھ خیال کر، یہ نوجوان ہے، میں تجربہ کار جرنل ہوں، میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک چٹائی ہے، اب یہ نوجوان اس کا میرا مقابلہ کیا ہے؟ عمرو بن سعد کہنے لگا اے اضرب شاید تجھے پتا نہیں ہے، اب ذرا پوچھ تو صحیح ہے کون؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ علی کا پوتا ہے، اور یہ علی کا پوتا ہے۔ حضرت کہنے لگا نا میری بڑی توہین ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا باہر نکلا کہنے لگا میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت قاسم کے سامنے آیا، حضرت قاسم بن حسن کی تلوار چمکی، ابھی دیکھنے والوں نے دیکھا، سارے حیرت زدہ دیکھ رہے ہیں، قاسم بن حسن کی تلوار چمکی، حضرت کا ایک بیٹا زمین بوس، پھر دوسرا آیا، دوسرے کو بھی خاک و خون میں تڑپایا، پھر خود حضرت آیا، کہنے لگا میں کون ہوں تجھے پتا ہے؟ میرا نام حضرت ہے، میں اتنا بڑا جرنل ہوں، آج تک کبھی میری تلوار پیاسی نہیں گئی ہے، میں نے اس کو میں نے پہلوانوں کے خون سے سیراب کیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا تبھی تو تیرے گھوڑے کی زین ٹیڑھی ہے، اتنا بڑا جرنل ہے، زین ٹھیک کرنی بھی نہیں آتی۔ نیچے دیکھا حیدری تلوار چمکی، میدان کارزار کے اندر اس یزیدی کا جسم تڑپ رہا تھا۔ عمرو بن سعد چیخنے لگا اے میرا اتنا قیمتی جرنل مارا گیا ہے، حکم دیا کہ چلو حملہ کر دو، کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں آ رہی ہیں۔ چنانچہ حسن مجتبی کے جگر کا ٹکڑا، میرے نبی کے چمنستان کی یہ چھوٹی سی کلی، یہ گھوڑے سے گرے، آواز دی ادرکنی آمتا، او میرے چچا تمہارا قاسم گر رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسین پاک آپ دوڑے گئے، میدان میں جا کے دیکھا، آپ کے جانے سے پہلے دشمن نے آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر دیا تھا۔ امام حسین پاک حضرت قاسم کی لاش اٹھا کر آپ جب واپس خیموں کی طرف آئے، ایک قیامت کا شور بپا ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے نہ کیا قیامت کا شور ہو بپا خیموں میں، نہ کیوں قیامت کا شور ہو بپا خیموں میں، کہ لاش قاسم اکبر کے لا رہے حسین، کہ لاش قاسم اکبر کے لا رہے ہیں حسین، کہ قاسم اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔ ادھر جناب حضرت سیدنا قاسم بن حسن کا آپ کی شہادت ہوئی، ادھر حضرت سیدہ زینب اپنے دونوں ننے شہزادوں حضرت عون محمد کو سجا کر، ہاتھوں میں تلواریں پکڑا کر، سروں پہ امامیں سجا کر لے کے آئی۔ میرے بھائی یہ میری کل کائنات ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دی جائے۔ امام حسین پاک آپ تڑپ کے رہ گئے، فرمایا او زینب کچھ تو خیال کر، پہلے ہی میں نے بڑے بوجھ اٹھائے ہیں، اب میں ننے شہزادوں بھانجوں کا میں کیسے بوجھ اٹھاؤں گا؟ حضرت سیدہ زینب نے عرض کی بھیا اللہ کی قسم ہے اے آج کے دل تمہیں میری یہ ضد ماننا ہوگی، یہ ایک ماں کی دعا ہے، یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ فرمایا زینب یہ ابھی ان کھلے پھول ہیں، یہ تو کلیاں ہیں، انہیں کیوں لے کے آتی ہو؟ عرض کی بھیا میں چاہتی ہوں کہ کل جب قیامت والے دن ماما جان سیدہ زہرا کی خدمت میں حاضری ہو، مجھ سے پوچھیں زینب میرا پیارا لال کربلا کے میدان میں اپنی کل کائنات لٹا رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہاں میں عرض کر دوں ماما جی امی جان میرے باغ میں بھی 2 پھول تھے، وہ میں نے بھی لٹا دیے تھے۔
چنانچہ انہوں محمد تلواریں سونت کر میدان کے اندر نکلے. حضرت سرکار امام حسین علیہ السلام آپ نے دیکھا تھوڑی دیر میں آواز بلند ہوئی، او پیارے ماموں، ان ظالموں نے ہمیں مار گرایا ہے. حضرت امام حسین آپ دوڑے گئے، جا کر کیا دیکھتے گئے کہ ان ننھے شہزادوں کے سر تن سے جدا ہو گئے اور ان کے جسم کو ان خبیثوں نے بری طرح سے کاٹ ڈالا ہے. چنانچہ امام علی مقام آپ آئے، دونوں لاشیں اٹھائی، لا کر حضرت سیدہ زینب کو دی اور بن کچھ بولے واپس جانے لگے. لاش بہن دے دل بنداں دے، اوے لاش بہن دے دل بنداں دے، خیمیاں بچ پچا کے روندے مڑے شبیر پچھاول بہن نو اے فرما کے سانب امانت اپنی بہنا لال گئے او تیرے کیویں دلاسا دیواں تینوں بس نہیں ہن میرے کنگی مار جنہاں دی بہنا تو سنوال سوارے، خون دے بدلاں وچیو ڈبے، اے خون دے بدلاں وچیو ڈبے، سانب لے نوری تارے. حضرت امام علی مقام آپ کے جب دونوں اونوں محمد شہزادے، اور میں یہاں تھوڑا رک کے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے تھے. تو جس وقت مدینہ طیبہ میں ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت عبداللہ بن جعفر کے سامنے تعزیت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ جی یہ تو حسین اگر نہ جاتے تو اتنا معاملہ ہی نہ ہوتا، یہ تو سارا حسین کا کیا در ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر آپ تڑپ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا او ظالم تو نے کہا کیا ہے؟ اور یہ تو میرے دو ہیں، اگر 100 ہوتے حسین کے ساتھ قربان کر دیتا. اور اگلا جملہ جو تاریخ اور اس کی صحت سند کی صحت کو بیان کی ہے کہ اگلا جملہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں ہوتا میں بھی حسین کے آگے قربان ہو جاتا. تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا کہ کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دا تارا دے چھڑیا. ہماری اس بزم میں محبت و وفا میں تشریف فرما ہوئے ہم دل کی گہرائی سے دونوں بزرگوں کو ہمارے قبلہ ہیں خوش آمدید کہتے ہیں. میری مراد استاد العلماء والافاضل حضرت پیر طریقت سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، حضور مفکر اسلام، استاذ العلماء والافاضل، مفکر اسلام، مفسر قرآن، قرآن کے نور کو بکھیرتی ہوئی ایک نوری آواز حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ ہماری اس بزم میں تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے. میرا جو دیا ہوا وقت ہے میں اس کے اندر اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جس پہلے آپ رنگ میں تھے اسی طرف ذرا ہم اپنے ذکر کو لے کر جاتے ہیں. اللہ اکبر.
مجھے شاہ جی نے، یہ شاہ جی جوڑنے کے بڑے ماہر ہیں، تو یہ وہ ایک رب کو جوڑنے کے لیے انہوں نے مجھے لقمہ دیا، اور بڑا کیا خوب لقمہ دیا ہے، جہاں سے وہ ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ اور رب ٹوٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جوڑنے کے لیے جو میں نے پٹی لگانی ہے، تو وہ پٹی وہی ہے جو میں ذکر عرض کر رہا تھا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیموں رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اے دوائے درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے اذانے دیے جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ، اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملائے، دوائے درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے۔ ایک کیفیت دے نا، پھر میں اسی رب کو آگے لے کے چلتا ہوں، آواز آنی چاہیے۔ دوائے دوائے درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے، آواز آنی چاہیے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا حضرت امام علی اکبر، وہ علی اکبر کہ جن کے بارے میں سارے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی اکبر یہ حضرت حسین کے لخت جگر ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہو شبیہ مصطفیٰ تھے۔ حضرت سیدنا علی اکبر آپ میدان میں آئے، عرض کی بابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کوثر کے اوپر جا کر جامع کوثر سے میں بھی اپنی پیاس بجھا لوں۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا، علی اکبر میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ او میرے پیارے، اے تو بگو میرے نانا کی تصویر ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ عرض کی بابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی میں بھی جنت کی راہ پر گامزن ہو جاؤں، میں بھی اپنی دادی حضور کی خدمت میں جا کر میں بھی جامع کوثر سے اپنا پیاس بجھا لوں۔ چنانچہ حضرت امام علی اکبر کو حضرت سرکار امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا۔ خود اپنی چادر عطا فرمائی، اپنی تلوار پکڑائی، گھوڑے پہ سوار کیا، فرمایا جا بیٹا، لیکن اب کی بار امام حسین کو لوگوں نے جتنے بھی گھر والے تھے انہوں نے دیکھا، اب کی بار کچھ اوپر دیکھ کر خصوصی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ لفظ موجود نہیں ہے، بس اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہوگا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ گویا امام علی مقام نے
اس گھڑی عرض کیا ہوگا او میرے مالک، او میرے پروردگار، تیرا بندہ حسین ہے، اے اس کے چمنستان کو جو سب سے پیارا پھول تھا یہ اس نے پیش کر دیا ہے، ربا قبول فرما۔ حضرت سیدنا علی اکبر آپ میدان کارزار میں گئے، یزیدی آپ کے مقابلے میں آئے، لیکن تصویر محمد کو دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ تصویر محمد کو دیکھ کے ٹھٹک گئے، کسی کی ہمت نہیں بن رہی کہ کوئی آگے بڑھ کر ان پہ حملہ ورو۔ اتنے میں عمرو بن سعد کہنے لگا ارے او بزدلو، 3 دن کا پیاسا ہے، اور پیچھے رہی کتنے گئے ہیں، جلدی جلدی کرو، اس پہ حملہ ور ہو جاؤ۔ چنانچہ ایک بدبخت سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، حضرت امام سامنے کھڑے رہے، جیسے ہی اس کا گھوڑا قریب آیا آپ نے پلٹ کے وار کیا، اب گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا جسم تڑپتا ہوا زمین پہ رہ گیا۔ ایک آواز اٹھی ہے 3 دن کے پیاسے میں بھی کتنی طاقت ہے، تو گویا ہاتھ پہ غیبی آواز دے رہا ہے ارے اوے دیکھتے نہیں ہو اس کی رگوں میں خون بھی حیدر کرار کا ہے۔ چمنستان زہرا کا یہ تمکتا ہوا پھول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میری آقا امام علی مقام امام حسین نے اس پھول کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ ایک بدبخت آگے آیا، اب چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، تیروں سنان کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے آپ کے سینے میں نیزہ مارا، حضرت قاسم حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، آواز لگائی میرے بابا مجھے بچائیے مجھے بچائیے، گویا امام فرما رہے ہو میرے بیٹے تو جا، حسین تیرا بابا بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ حسین کہ جو اس سے پہلے اپنے 5 بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے، اس سے پہلے اپنے باقی غلاموں کے اپنے باقی رفقا کے جنازے اٹھا چکا ہے، لیکن اب کی بار جب دیکھا کہ جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھا کر امام علی مقام خیموں میں واپس آئے، ایک شور سب بپا ہو گیا، ایک غل سب بپا ہو گیا۔ لوگوں پتر پتر ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ میں نے کئی اپاہج معذور بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کی ماؤں کو زمینوں پہ سینے رگڑتے ہوئے دیکھا، ان کے باپوں کو کئی دفعہ بے ہوش ہوتے دیکھا۔ ان سے کوئی پوچھے وہ یہ تو لنگڑا تھا، یہ لولا تھا، یہ اپائج تھا، یہ تیرے کس کام کا؟ تو ماں کہتی ہے ارے وہ جیسا بھی تھا میرے دل کا چین تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، میرا سکون تھا، میرا پیار تھا۔ ارے اس ماں کے جگرے کو بھی کوئی دیکھے، اس باپ کے صبر کو بھی کوئی دیکھے، اور جس کا لاڈلا علی اکبر جوان علی اکبر یوں کہ جس کی تصویر محمد والی، جس کا چہرہ سورج و چاند کی طرح چمکتا ہوا، ارے ایسا ایسا سونا بیٹا قربان کر کے حسین اب تو کچھ رو پڑو، اب تو اپنے گریبان چاک کر دو، اب تو یہاں پر تم خاک کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگ جاؤ، اب تو تم یہاں سینہ پیٹنے لگ جاؤ، اب تو تم اپنے آپ کو زمین پہ ریت کے اندر اپنے بالوں میں مٹی ڈالنے لگو۔ آگے سے جواب آتا ہے اے میں رو تو تب کہ جب میرا علی اکبر ناکام ہوا ہو، جب حسین ناکام ہوا ہو، اللہ کی قسم میں یہ تو ایک علی اکبر گئے، ایسے 1000 علی اکبر اپنے نانے کے دین پہ قربان ہو جائیں۔ آنکھیں سید ظالم نو بند کر لے، کرے نہیں پانی نو
اساں اپنے پیاسے بچیاں نو اساں اپنے پیاسے بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا کربل وچ کربل والیاں نے کربل وچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار علی اکبر کی شہادت کے بعد جب آپ ان کے جسد اطہر کو لے کر آئے، اتنے میں خیموں سے ایک شور بلند ہوا، امام علی مقام دوڑے دوڑے آئے، زینب کیا بات ہے، اور رباب کیوں رو رہی ہو، میری بیویوں، میری بہنوں، مخدرات عصمت تمہیں کیا پریشانی ہوئی ہے؟ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں میرے بھیا ذرا دیکھیے تو صحیح، 6 ماہ کا علی اصغر پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اس کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اس کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، بھیا ذرا دیکھو تو پیاس کے مارے بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، میری بات تو سنو، ارے یہ جو سامنے شہیدی کھڑے گئے ان کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ تو ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں، انہیں جا کے فرما دیجئے کہ دیکھو یہ مخدرات عصمت سے اس بچے کا روز پیاس کے مارے بلبلانا دیکھا نہیں جاتا، 2 گھونٹ سے پانی دے دو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تمہاری دشمنی ہم بڑوں سے ہے، چھوٹوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا زینب میں تیری بات مان لیتا ہوں لیکن مجھے ان بدبختوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عرض کی بھیا ہمیں یہاں علی اصغر کا یہ تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، میرے آقا حسین 6 ماہ کے ننھے لال کو لے کر میدان کے اندر آئے، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا او یزیدیو، او لوگوں سنو، تم میں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے ہیں، ذرا دیکھو یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اگر اسے 2 گھونٹ پانی دے دو گے تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا، دیکھو مخدرات عصمت سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ شمر آگے آیا، حسین جلدی کر، یہ ڈیلے ٹیکٹس، یہ تاخیری حربہ استعمال نہ کر، جلدی جلدی کر، ابھی ایک کو لے کے آیا ہے پھر کسی اور بچے کو لے آئے گا، جا جا لے جا اسے، جلدی جلدی ہمیں کام ختم کر لینے دے۔ اتنے میں ایک بدبخت حرملا اس نے کہا اچھا حسین ذرا یہ شہزادہ سامنے تو کرو، میری آقا امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کے چہرے کو ننگا کیا، اس نے ایک تیر کھینچ کے حضرت علی اصغر کے حلق میں مارا، وہ حلق کو کاٹتا ہوا تیر امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا، ایک خون کا فوارہ چھوٹا، ایک ہچکی دی، رسول اللہ کا یہ شہزادہ بھی سیدھا بائیں پھیلائی ہوئی اپنی دادی سیدہ طیبہ خاتون جنت کی باہوں میں پہنچ گیا۔ کی کار کرو میں اس چندی کی گال کرو، اس چندی میں کی گال کرا، وہ جڑے باں شبیر تے سم گئے، جڑے سمدا ہائی نت سینے، وج ہنجواں تے نیر تے سم گئے، کنا عالی میرا چن اصغر، وہ جڑے جات رہے تطہیر تے سم گئے، جد 2 گھٹ پانی مس ملیا تے چپ کر کے تیر تے سم گئے،
امام علی مقام حضرت سیدنا علی اصغر کو ان کی اس خون بہ رہا ہے، فوارہ خون کا حلق سے چھوٹ رہا ہے، انہیں لے کے خیموں کے قریب آئے، حضرت علی اصغر رو نہیں رہے، حضرت سیدہ رباب، حضرت سیدہ زینب وہ سمجھی شاید پانی مل گیا ہے، بچہ خاموش ہو گیا ہے، امام علی مقام نے فرمایا زینب لو علی اصغر آ گیا ہے، اب یہ روئے گا نہیں، اب یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھی کہ شاید پیاس بجھ گئی ہے، لیکن جب پھوٹا ہوا خون کا فوارہ دیکھا سیدہ رباب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حضرت زینب آپ نے بھی رو کے فرمایا ارے بدبختو، تم نے تو کلمے کا حیا بھی نہیں کیا ہے، تم نے تو کلمے کا حیا بھی نہیں کیا ہے۔ آکھے سید ظالم نو بند کر لے کرے نہیں پانی نو، اسے اپنے پیار، اسے اپنے پیاسے بچیاں نو کوثر تک نارا تے چھڑیا، اسے اپنے پیاسے بچیاں نو، اسے اپنے پیاسے بچیاں نو کوثر تک نارا دے چھڑیا۔ ارے او لوگوں یہ کوئی تھوڑا ظلم نہیں ہے، میں بس بات حضرت سیدہ رباب کی آئی ہے۔ یہ رباب حضرت سرکار امام علی مقام کی زوجائیں حضرت علی اصغر کی ماما ہے۔ امام دمیری نے لکھا ہے کہ حضرت رباب واقعہ کربلا کے بعد 1 سال تک حیات رہیں، لیکن یہ پورا سال کبھی آپ چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ کسی نے حضرت رباب سے عرض کی سیدہ کبھی تو چھاؤں بیٹھ جایا کرو۔ آپ نے فرمایا اور یہ میں گھر سے لے کے نہیں آیا اور مجھے اب آلے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آلے محبت جو سن رہے ہو وہ سن لو، اللہ کرے ہمارے یہ جملے بارگاہ امام میں قبول ہو جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی محقق مدقق ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کلے چپے لگائے جائے۔ ہم تو کہتے ہیں یا امام آپ کو کربلا کی ان غلاموں اور کربلا کی ان لاڈلوں کا واسطہ، امام جب کبھی قیامت والے دل یہ آپ کے نانے کی امت ادھر آپ کے قریب سے گزر رہی ہو، اس وقت ایک اچٹکتی سی نظر ہم پہ بھی ہو جائے۔ اے سیدہ رباب کیوں نہیں بیٹھتی ہو چھاؤں میں؟ اور کسی نے حضرت امام علی اصغر کے قاتل حرملہ سے ایک دفعہ پوچھا، امام دمیری نے لکھا ہے، پوچھا کہ ارے او بدبخت تو نے کیا کیا تھا کہ آج بھی علی اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھتی ہے، آپ بھی علی اصغر کی ماں چھاؤں میں نہیں بیٹھتی؟ کہنے لگا بس مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میں نے وہ تیر علی اصغر کے حلق میں مارا جس سے میں جانوروں کا شکار کرتا۔ اے سیدہ تم چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھتی ہو؟ تو سیدہ فرماتی ہیں لوگوں سوال کرنے والوں میں تو چھاؤں جاتی ہوں، لیکن میرے علی اصغر کی یاد مجھے دھوپ میں لے آتی۔
پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین بن علی نے، سر اپنا کٹایا ہے حسین بن علی نے، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بن۔ بس میرے دوستو میں اختتام کی طرف آنے لگا ہوں، وقت کے دامن میں قلت گئے، وقت کا دامن تنگ ہے، میں عرض کرنا چاہوں تو پھر میں کر سکتا ہوں کہ کون بھولے وفاؤں کے بادشاہ عباس علمدار کی وفا کو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی سی حاضری ادھر بھی عرض کر کے بارگاہ ابن رسول میں حاضری دے کے میں اجازت چاہ لوں۔ میرے دوستو خدا گواہ ہے، اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ خدا جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، خدا کی قسم ہے میرے مالک تو جانتا ہے۔ ہم تو فقط اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ حاضری ابن رسول کے دربار میں مقبول ہو جائے۔ حضرت سرکار عباس علمدار خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، اتنے میں سیدہ سکینہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ جناب حضرت عباس اندر آئے، سکینہ کیا بات ہے؟ عرض کی چچا بڑی پیاس ہے، صبر بڑا کیا ہے، لیکن کیا کروں میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت عباس نے فرمایا اچھا سکینہ، ایک غیرت ایک جوش آیا۔ حضرت عباس نے اندر سے مشکیزہ دیا، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تلوار ہاتھ میں رکھی، دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ سیدھے نہر فرات پہ پہنچے۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا، میں نے سمجھا شاید یہ کسی رافضی کی روایت ہے، لیکن خوش قسمتی سے 3-4 جگہ پر مجھے روایت مل گئی۔ لوگوں وفاؤں والوں کے ساتھ ہر چیز وفا کرتی ہے۔ حضرت عباس جیسے ہی نہر پہ پہنچے، آپ کا گھوڑا بھی تو پیاسا تھا، آپ نے وہاں سے مشکیزہ بھرا، گھوڑے کو نہر کے اندر رکھا۔ ادھر ایک دشمن نے دیکھا، عمرو بن سعد چلایا، کہنے لگا دیکھو یہ ابن علی پانی کا مشکیزہ نہ لینے پائے، نہ لے جانے پائے، اگر ان دو بھائیوں نے پانی پی لیا تو پھر تمہارا انجام بڑا برا ہوگا۔ اللہ اکبر، جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں لوگوں، گھوڑے نے پانی کی طرف منہ لگایا، لیکن اچانک اپنا منہ اٹھا لیا۔ میرا ذوق میرا وجدان کہتا ہے گھوڑے نے سوچا ہوگا کہ ہائے اے مالک پیاسے ہیں، میں کیوں بے وفائی کروں۔ اللہ اکبر، حضرت سرکار عباس نے وہاں سے پانی کا مشکیزہ بھرا، گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے آئے، آگے دشمنوں نے گھیر لیا، چنانچہ ایک بدبخت نے آ کر آپ کے ایک بازو کاٹا، مشکیزہ دوسرے بازو میں، دوسرا بازو کٹا، مشکیزہ منہ میں، بس پھر ایک بدبخت نے تیر مارے، پانی سارا نیچے گر گیا، آپ بھی گھوڑے کی پشت سے نیچے آئے، فرمایا سکینہ ارے مجھے معاف کرنا، تمہارا چچا تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی اب ذرا دیکھیے، میری آقا حسین
اپنے جوان، اپنے لاڈلے، اپنے وفادار بھائی عباس بن علی بن ابی طالب ان کی جسد اطہر کو اٹھا کر لائے، لیکن پہلی دفعہ حسین کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اے حسین یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو گویا فرما رہے ہو ارے اوے جس کا کریل بھائی اس کا بازو کٹے، یہ اسی سے پوچھو یہ درد دکھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام واپس خیموں میں آئے، آپ نے خود تیاری شروع فرمائی۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائی امام حسن کا امامہ پہنا، حضرت مولا علی کا پٹکا پہنا، حضرت سرکار حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھوں میں لی۔ چنانچہ آپ نے گھوڑے کے اوپر بیٹھنا چاہو، اتنے میں حضرت زینب آگے آئی، آج کرنے لگی بھیا سب کو گھوڑے پہ آپ خود سوار کرتے رہے ہو، اب ابن علی کے لیے بنت علی خود آئی ہے، آپ کو میں گھوڑے پہ سوار کروں گی۔ میری آقا امام علی مقام نے فرمایا زینب بس خدا کے حوالے، یہ پیچھے یہ سارا کنبہ تمہاری اللہ کی نگہبانی میں اور بظاہر تمہاری نگہبانی میں۔ ارے زینب میری نصیحت سن لو، لوگوں یہ نصیحت کربلا کے شاہ سوار کی میدان کربلا سے ہو رہی ہے۔ آپ اب حضرت سیدہ حضرت زینب سے فرماتے ہیں او زینب ماتم نہ کرنا، سینہ سوبی نہ کرنا، اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، اے ہماری شہادت پہ صبر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ لاڈلا حضرت مولا علی کا یہ شعر، اللہ کا یہ شعر، ابن رسول حضرت امام علی مقام آپ میدان کربلا میں گئے، آپ گئے جا کے فرمایا بدبختو دیکھو میں کون ہوں، ہاں میں ہی وہ ہوں جس نے محمد عربی نبیوں کے امام کے کندھوں کی سواری کی ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس نے اللہ کے رسول کے لعاب دہن کو بطور گھٹی استعمال کیا ہے، میں ہی وہ حسین ہوں جس کو انگلیاں پکڑ کے اللہ کا رسول چلاتے رہے، میں ہی وہ حسین ہوں کہ جن کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ آؤ بدبختو آؤ، میں اکیلا رہ گیا ہوں، آؤ میرے ہاتھوں سے بھی میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، آؤ علی کا بیٹا اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے، شمر لائن آگے بڑھو، کہنے لگا رہے ہو کیا ہو گیا ہے؟ سارے چلے گئے، اکیلا رہ گیا ہے، اکیلا رہ گیا ہے۔ چنانچہ کئی ایک بدبخت آ گیا ہے، حیدری تلوار چمک رہی ہے، ہاشمی خون اپنا رنگ دکھا رہا ہے، ایک خبیث زمین بہت ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ اس طرح سے حسین بن علی پر قابو پانا یہ آسان نہیں ہوگا، اس نے عام حملے کا حکم دیا، چاروں طرف سے تیر مارے گئے، نیزے پھینکے گئے۔ چنانچہ امام علی مقام صفوں کی صفیں الٹتے ہوئے آپ نہر فرات کے قریب پہنچے، آپ نے ایک چلو پانی کا بھرا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، لیکن ایک بدبخت نے جس کا نام مالک بن نمیر ہے اس نے ایک تیر مارا، حضرت کے چہرے پہ لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، وہ خون پانی میں آیا، آپ نے اوپر دیکھا، دیکھ کے گویا کہہ رہے ہو کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا کے اندر ابھی امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اترے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ کے سینے میں ایک وار مالک بن نمیر نے نیزے کا کیا جو کہ بہت گہرا زخم دے گیا، چنانچہ امام علی مقام نیچے گرے ہوئے گئے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، آپ نے فرمایا او میرا سر کاٹنے کے لیے آنے والے شمر، میں ایک بات کہتا ہوں کہ ذرا مجھے سر سجدے میں رکھنے دے، میں چاہتا ہوں کہ حسین اس کا سر کٹے تو اللہ کی عبادت میں کٹے، اس کا سر کٹے تو سجدے میں کٹے۔ چنانچہ لوگوں بڑے بڑے نمازی آئے، بڑے بڑے نمازی آئیں گے، کوئی تو کس پانی
پانی سے وضو کرے گا. اور پھر عرب والے کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں جو زمزم سے وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اے کوئی مٹی سے تیمم کر کے نمازیں پڑھتا ہے. کائنات کا ایک نمازی وہ ہے کہ جس نے خون سے وضو فرمایا ہے. حسین دسیا رب دی منشا یا ناز وچ یا نیاز وچ. حسین دسیا رب دی منشا اے حسین دسیا رب دی منشا نہ نماز وچ نہ نیاز وچ. حسین سجدے چ سر کٹایا حسین سجدے چ سر کٹایا. حسین اج بھی نماز وچ حسین سجدے چ سر کٹایا. حسین اج بھی نماز وچ. اللہ اکبر. حضرات گرامی شمر لین آگے بڑھا. امام علی مقام کو نیچے گرایا. میرے امام نے فرمایا ارے او شمر او میرے خون میں منہ ڈالنے والے. آپ نے ذرا اس کی چھاتی کے اوپر کوڑ کے نشان دے کے فرمایا میرے نانا آپ نے سچ فرمایا تھا کہ ایک کوڑی کتے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری آل کے خون میں منہ مارے گا. فرمایا بدبخت کوڑی کتا تو ہی ہے اور میں ہی وہ حسین ہوں جس کی شہادت کی خبریں اللہ کے نبی نے ولادت کے ساتھ ہی عطا فرمائی ہیں. لوگوں دنیا کہتی ہے کہ باقی بھی تو شہید ہیں, حسین شہید اعظم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حسین کو یہ فرمایا تو مجھ سے میں تجھ سے, اور حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے. حسین صبر و رضا کا پیکر ہے. حسین عزم و استقلال کا مجسمہ ہے. حسین عظیمت کا امام ہے. حسین میرے نبی کی جان ہے. حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے. اس لیے ہم کہتے گئے کہ حسین شہید اعظم ہے. امام علی مقام آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. حضرات گرامی اب ذرا میں صرف توجہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں. حضرت امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہوا, بس آخری گھڑیاں ہیں. آپ کا سر انور تن سے جدا ہوا. میں تم سے پوچھتا ہوں آج سیدہ زہرا پر کیا بیت رہی ہوگی؟ مولا علی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ میرے سونے مدینے کے سلطان جو میرے آقا حسین کو نماز میں بھی گرنے نہیں دیتے تھے, آج ان پر قبر منور میں کیا بیت رہی ہوگی؟ بس لوگوں یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف حسین ہے, ایک طرف حسین کے ساتھ نبی ہے, علی ہے, خدا ہے, قرآن ہے, شریعت گئے, طریقت گئے, عظیمت گئے. دوسری طرف یزید ہے, اس کے ساتھ جفا ہے, بدبختی ہے, ظلم گئے, دوزخ گئے. اب حضرات آج یہاں سے اٹھ کے جانا ہے تو سوچ کے جانا ہے اور فخر کر کے جانا ہے, شکر کر کے جانا ہے. ربا تیرا شکر تیرا کرم ہے. ہم جفا والے نہیں وفا والے ہیں, ہم ظلم والے نہیں ہم صبر والے ہیں, ہم یزید والے نہیں ہم بس 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 اب بولنا ہے آپ نے, ہم یزید والے نہیں ہم اونچی آواز سے, ہم یزید والے نہیں ہم حسین والے ہیں, ہم لعنت والے نہیں ہم رحمت والے ہیں, ہم بے ایمانی والے نہیں ہم ایمان والے ہیں, ہم تورات والے نہیں ہم قرآن والے ہیں.
حضرت گرامی شہید اعظم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان کی محبت حضور کی محبت ہے، لیکن میں یہاں صرف ایک درد دے کے جا رہا ہوں، اور میں آج کی مجھے ہدایات ہیں، میں نے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی، لیکن یہ تو اس جگہ کو پتہ ہوتا ہے نا جہاں پر آگ جل رہی ہوتی ہے، اور ظالموں پورا چمنستان ہے، رسالت کٹ گیا، اور تم آج بھی لوگوں کو کہتے ہو کہ بس کچھ بھی نہیں ہوا، آج بھی کہتے ہو کہ یہ مولوی جو طرزیں لگا کے یہ جو رونے رلانے والی بات کرتے ہیں یہ حرام کرتے ہو، یہ حرام اگر ہے تو میں قبول ہے، آل رسول کا ذکر حرام ہے، بدبخت ہو۔ سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا، یزید دلیلیں اپنے پاس رکھ، بس مجھے اتنا جواب دے، کل قیامت کو جب ایک طرف خدا ہوگا تو مجرم بن کے کھڑا ہوگا، میرے بھائی حسین، میرے بچوں، میرے بھتیجوں کے خون کا مطالبہ لے کر میرے نانا آئیں گے، وہ تیرے خلاف کھڑے ہو کر بات کریں گے، اس وقت بتا تو جیتے گا یا حسین جیتے گا؟ حضرات گرامی حسین کل بھی جیتا ہوا تھا، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین یہاں آپ حضرات کے یہ دمکتے چمکتے چہرے، آپ کا یہ بلبلہ، یہ جوش، یہ ناسبیوں، یزیدیوں، خرجیوں کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تم روکتے والے رسول کے ذکر سے، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی امت آج بھی پنجتنی ہے، یہ آج بھی حسینی ہے، یہ کل بھی حسینی تھے، یہ آج بھی حسینی ہے۔ وہ جو وہاں کربلا میں صرف اتنا صحیح نہیں ہوا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا تھا عامر بن سعد کو کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو ان کی لاشیں سلامت نہ رہیں، چنانچہ تمام آل بیت اطہار کی لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، جس سے ان کے جسم پھٹ گئے۔ یار آپ خود سوچو یار، جب گھوڑے حسین کی لاش پہ دوڑ رہے ہوں گے اس وقت سینے رسول پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس وقت قلب رسول پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس وقت قلب زہرا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ امت تجھے یہ درد رہے کہ کیا کربلا میں کیا ہوا تھا تو بھولے نہیں، کیونکہ جو درد کربلا کو بھول جاتے ہیں وہ حقیقت میں حقیقت دین اور اسلام اور ایمان کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کربلاؤں کی داستاں جب تک رہے گی سلامت، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد کی صدا آتی رہے گی۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور یہاں ہمیں شکر ہے، ہم خوش ہو کے کہتے ہیں ہمیں کوئی سیاستیں ویاستیں نہیں آتی ہیں، رکھو ان کو جیب میں، ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے کہ جو سیدوں کے لڑ لگ جائے کبھی خراب نہیں۔ ہمیں فتوے دینے والوں، قیامت کے دن انشاءاللہ آمنے سامنے ہوں گے، تم پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگے، ہم ان شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ تمہیں ان کا ساتھ مبارک ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے تم ادھر رہو، پر ہمیں تو نہ ٹوکنا، ہمیں تو کہنے دے یا اللہ ہمیں آل محمد کے ساتھ رکھ۔ اے 22 نمبر اس مسجد میں آنے والے ہزاروں غلامان محمد، تم گواہ رہنا۔ میں یہ جملہ آخری اے میرا میں کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام، میں نے سارے جلسوں میں یہ سنا ہے، ایک ٹی وی پروگرام کے اندر ایک صاحب لگے ہوئے تھے کہ یزید جو ہے نا وہ جنتی وغیرہ وغیرہ ہے، تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دلیلوں سے نہیں مان رہا تو میں نے اس پہ ایک بات کہی، ہنسنا نہیں ہے، یہ وقت غم کا ہے۔ میں نے اس کو کہا یزید کے بچے، 2 دفعہ میں نے اس کو کہا، وہ غصے سے تلملا اٹھا، کیا کہا آپ نے، کیا کہا آپ نے، کیا کہا؟ وہ اینکر بھی ڈر گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تو 2 منٹ پہلے کہہ رہا تھا یزید جنتی ہے، تو تجھے میں نے یزید کا بیٹا کہا، اگر وہ جنتی ہے تو جنتی کا بیٹا ہونے میں تجھے تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے نا، لیکن تیرا یہ غصہ بتا رہا ہے کہ اندر سے تجھے بھی پتہ ہے وہ لانتی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔
پھر میں نے اس کو ایک جملہ کہا اور یہ جملہ میرے دل کی آواز ہے. میں نے کہا مجھے کہنا حسین دیا پترا. میں نے کہا نہ 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 میں حسین کا پتر ہونا میرے نصیب کہاں ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے. اور خدا کی قسم تو کہنا مجھے حسین دیا کتیا. تو کہہ مجھے حسین کے کتے. میں غصے نہیں ہوں گا, میں تیرا گریبان نہیں پکڑوں گا, میں خوش ہو جاؤں گا. مجھے تو یہ بھی سعادت قبول ہے کہ حسین کے کتوں میں ہمارا شمار ہو جاتا. اے سادات, آپ گواہ رہنا, ہم سادات سے محبت کرتے اور آپ سے بھی کہتے ہیں اس دور کا وہ یزید ہے جس کے دل میں سید کی بے ادبی ہے. اور یہ سید اپنی شانیں بیان کریں. بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس میرے خواجہ خواجہ میرے علی گولڑوی نے ایک فتویٰ بھیجا. آپ نے کھڑے ہو کر چوما اس کو. آپ نے چوم کے حضرت کی سرکار پیر نذیر احمد سرکار ولی شہزادہ ان سے فرمایا, اور نذیر احمد لکھ, اور لکھ یہاں ان سے لکھوایا اور فرمایا اور سید اپنی شانہ بیان کرن کے اسی کون یہ اساں نہ کام اسی دساں سید کون ہوندے نے. یہ ہمارا کام ہے ہم بتائیں آل رسول کون ہوتے ہیں. اور قسم کھا کے کہتے ہیں جب تک یہ زبان بول رہی ہے ہمارے جسم میں بولنے کی قوت ہے. ہم سیدہ زہرا کے بچوں کی نوکری کرتے رہیں گے. کوئی جلتا ہے جلے, کوئی مرتا ہے مرے, کوئی کھڈے میں جاتا ہے جائے. ہم کل بھی سیدوں کی غلامی کرنے والے تھے, ہم آج بھی سیدوں کی غلامی کرنے والے ہیں. اور ہم اور کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں سنو سنو سنو, اس دور کا وہ پکا یزید ہے جو کسی سید کے اوپر انگلی اٹھائے, جو کسی سید کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے, جو کسی سید کی طرف منہ بڑھائے. اس لیے کل کا یزید بھی مرد آباد تھا. اونچا بول لیں, اونچا بول لیں. کل کا یزید بھی مرد آباد تھا, آج کا یزید بھی مردہ باد ہے. کل حسین زندہ باد تھا, آج غلام حسین زندہ باد ہے. اللہ آپ تمام اہل ایمان کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے. تو ایک صدا, اور یقیناً میں آج اتنی بڑی بے ادبی کی ہے, بے ادبی سمجھیں میرا ایک جو ہو گیا. میرے بزرگ بیٹھے رہے اور میں تقریر پہ لگا رہا. معذرت خواہ, امید ہے کہ یہ کرم نوازی فرمائیں گے. اب ایک دل سے دھڑکنوں سے اندر سے آواز لگانی ہے, اور دل کی گہرائی سے اس طرح لگاؤ نا یہ آواز کہ یہ آواز تمہارا سرمایہ بن جائے. یہ دل بھی حسینی ہے. یار یہ ادھر لگا باہر کی طرف, یہ لائٹ اس طرف کرو. یہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے سڑک پہ بھی آخر تک مجھے بندے نظر آ رہے ہیں اوپر تینوں منزلیں میں یہ بندے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ 22 نمبر کی یہ مسجد گوار ہے اس کے طرف دیوار. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا ایمان بھی حسینی. گرنے نہیں دیتے ہیں کندھے سے نوازوں کو, کندھے سے نوازوں کو. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین